بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات والعادیات ضبحا 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 میں حروف قلقلہ ہے، با، قاف، طا، با، جیم، دال بتائے تھے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں، جو یہ جیسے بونس کرتے ہیں آواز کو، ایکو والا ساؤنڈ آئے گا۔ ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہاں پہ بھی فالموریات قدحا، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالموریات قدحا۔ دیکھیے دو زبر پہ، یہاں پہ دو زبر ہے نا، یہ اس دو زبر پہ اگر رکیں گے، قدحن لکھا ہے تو یہ آیت اگر آئے گا تو قدحا پڑھیں گے۔ قلقلہ کہاں پہ ہوگا؟ یہاں پہ دال پہ، قدحا، دال پہ ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، آواز کو تھوڑا اچھالیں گے، قدحا بولیں گے، قدحا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، فالمغیرات فالمغیرات صبحا صبحا، صبحا فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا صبحن ہے نا۔ یہ جو صبحن لکھا ہے یہاں پر رہتے نا، فالمغیرات صبحن اگر پڑھیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، جو ناک میں ہلکی سی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا بولتے ہیں؟ دو زبر دو زیر، اور یہاں پہ اگر دو پیش رہے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ تنوین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ دو زبر دو زیر دو پیش اگر رہے گا تو اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر سبحان، یہ جو تنوین ہے نا، تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حروف اخفا۔ حروف اخفا کیا کیا ہے؟ حروف اخفا ہے تا، سا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ حروف اخفا 15 ہے۔ اس 15 حرف میں سے اگر کوئی بھی حرف آئے گا نا تو ناک میں آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، جیسے یہاں پر صبحن فأثرن به نقعا، اگر یہاں پہ صبح پہ رک گئے تو یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، صبح پہ رکیں گے تو اخفا نہیں ہوگا، ہاں، صبحن کریں گے تو اخفا کریں گے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں، پڑھیے تو ایک بار، فالمغیرات صبحا، فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا نقعا میں کیا ہوگا؟ قاف پہ جزم ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ؟ نقعا نقعا۔ نقعا کیا ہوگا یہاں پہ؟ قلقلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ قلقلہ۔ ہاں، یہاں پہ جس طریقے سے یہ تنوین والا حرف کے بعد فا آیا، یہ تنوین والے حرف کے بعد بھی فا آ رہا ہے۔ حروف اخفا میں سے 15 حرف ہے حروف اخفا، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، صاد، ضاد، فا، قاف، کاف۔ یہاں پہ فا آیا نا، یہ فا آیا۔ نقعن فا وسطنا، اگر رکیں گے تو ملا کے پڑھیں گے تو نقعن پڑھیں گے، اور نہیں تو اگر رک جائیں گے یہاں پہ تو نقعا، نقعا، نقعا آ کا بولتا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے۔
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا bihi jam'a. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے نا، ہاں، فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. دیکھیے یہاں پہ تنوین اور نون ساکن کے بعد، جیسے ابھی ہم تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا پڑھا ہے، تو ایسے ہی تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی. حروف ہلکی کون کون ہے؟ حروف ہلکی 6 ہیں. حروف ہلکی 6 ہیں. حمزہ ہا عین ہا اور یہ غین ہا. کیا ہے؟ یہ حروف حلقی ہیں. حروف حلقی یہ کیا ہے؟ حروف حلقی. حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو حمزہ تنوین ہا عین ہا غین خا. تنوین اور نون ساکن کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. اگر دو زیر یا دو زبر کے بعد ہی مان لیتے یہ حمزہ آ رہا ہے نا، یہاں پہ گننا اخفا نہیں ہوتا ہے. جیسے ابھی بتایا نا، نقعن فوسطنا پہ یہاں پہ ناک میں آواز چھپا کے پڑھیں گے، اخفا کریں گے. وہی چیز یہاں پہ بھی ہے. تو جمعن ہے اگر ملا کے پڑھیں گے تو، لیکن یہاں پہ اظہار کریں گے. اظہار مطلب نون کی آواز کو ظاہر کر کے، یہاں پہ اخفا نہیں کریں گے، ناک میں آواز کو زیادہ دیر تک نہیں چھپائیں گے. آپ پڑھیں گے آگے، ان الانسان إن الإنسان لربه لكنود. ہاں، ان الانسان. دیکھیے نون پہ تشدید ہے، نون پہ اور میم پر یہ تشدید رہے گا تو گننا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گننا. ہاں، گننا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی ناک میں چھپا کے پڑھتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. إن الإنسان لربه لكنود وإنه. اس کا کیا معنی ہے پتا ہے؟ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. بڑا ناشکرا ہے مطلب کچھ بھی مل جاتا ہے تو پھر بھی سوچتا اور ملے اور ملے. چلیے، وَإِنَّهُ یہاں پہ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں پہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ دیکھیے تشدید والے حرف میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. تشدید والے حرف کو دو بار پڑھتے ہیں، ایک بار پیچھے سے ملائیں گے پھر اس کو آگے بھی ملائیں گے. یہ والے حرف کو پیچھے سے، با کو پیچھے سے ملائیں گے. لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. آگے پڑھیے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. ایک بار ہم پڑھاتے ہیں، افلا يعلم. پڑھیے، افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور.
وحصل ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إن ربهم بهم يوم ادغام بالغنہ پڑھیں گے ربهم بهم يومئذ لخبير. سورہ عادیات ہے، اس میں ٹوٹل 11 آیتیں ہیں۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں۔ ضبحا پہ یہاں پہ قلقلہ کر کے ہم پڑھتے ہیں، اور آگے فالموریات قدحا، پھر پتھروں سے چنگاریاں نکالنے والے کی۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی۔ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، پھر اس سے گرد اڑاتے ہیں، پھر اس لشکر کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پہلی 5 آیتیں میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے۔ یہ وہ آیت ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا اسے معلوم نہیں کہ جب قبروں میں سے جو اسے نکالا جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ وہ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس سورہ کا خلاصہ، اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے اور مال کا لالچی ہے۔ قیامت کے دن قبریں کھل جائیں گی اور سینوں کے راز ظاہر ہوں گے۔ اللہ ہر بات جانتا ہے، اس لیے ہمیشہ اچھے کام کرے۔